تلوار نہیں ہے. 950 سال کے بعد میرے اللہ کا پیغام آیا، بس اب تیاری کرو. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم. میرے بھائی اور دوستو، ہمیشہ ٹکراتی رہیں گی اور ان کا اصل ٹکرانے کا میدان وہ دعوت ہے. شیطان سب سے بڑا کفر کا داعی ہے. اس نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، وہ آ کر چپکے سے اندر حملہ آور ہوتا ہے. شراب، زنا، جوا، کفر، شرک، یہ سارے دروازے وہ کھولتا ہے. تلوار کی طاقت سے نہیں، دعوت کی طاقت سے. شیطان داعی ہے کفر کا، باطل کا، زنا کا، شراب کا، جھوٹ کا، سود کا، جوئے کا، ماں باپ کی نافرمانی کا اور غیبت کا، چغلی کا، بہتان کا، شراب کا، برائی کا، چوری کا، قتل کا، ڈاکے کا، یہ نماز کے چھوڑنے کا، روزہ چھوڑنے کا اور خون کے سفید ہونے کا، دھوکہ دینے کا، ڈنڈی مارنے کا، وعدے سے پھر جانے کا، اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دینے کا، رشتہ داروں سے ناطے توڑ دینے کا، دل میں کینہ اور بغض پالنے کا، یہ سارا سودا شیطان کا ہے. یہ شیطان کی دعوت ہے. اس کے مقابلے میں انبیاء کی دعوت آتی ہے. وہ اللہ کی طرف، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے اللہ کے بندو، او میری قوم تم اللہ کی مان لو، تم اللہ کی مان لو. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. یہ نبیوں کی دعوت. اللہ کی مانو، رزق دے گا، بارش دے گا، اولاد دے گا، نہریں چلائے گا، باغ لگائے گا، برکتیں اتارے گا. زمین اس نے بچھائی، آسمان اس نے اٹھایا، چاند تاروں کو اس نے جگمگایا اور تمہیں مٹی میں ملایا، تمہیں مٹی سے اٹھایا. یہ ایک اکیلا اللہ کرتا ہے. تم ادھر چلو، اللہ کی مانو، اللہ کی ماننے والے بنو. یہ دعوت چلی ہے، دعوت. شیطان کی اپنی دعوت، نبیوں کی اپنی دعوت. نبی کی دعوت انتہا کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ختم، بس. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا. اب یہ جا رہے ہیں، تیرا بیٹا بھی ڈوب رہا ہے کہ تیری نہیں مانی، وہ گیا. حال بینہم الموج فکان من المغرقین. ایک دم وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر حتى اذا فارت تنور. تنور میں سے پانی نکلا، زمین چشمے بن گئی. آسمان فتحنا ابواب السماء بماء منہمر. آسمان سے بارش، زمین سے پانی، پتھروں سے پانی، تنور سے پانی. اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کافر کو زندہ نہ چھوڑا، سب کو تہ خاک پانی کے اندر، پانی کے اندر سے زمین کے اندر پہنچایا. یہاں نبی کی دعوت ہے جس کے نتیجے میں یہ اللہ تعالیٰ نے کفر کو توڑا ہے. ہود علیہ السلام دعوت لے کر اٹھے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، دعوت ہے. ادھر بھی دعوت ہے، ادھر بھی دعوت ہے. وہ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام ایسی قوم کے پاس آئے تھے جن جیسا لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسا اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا. وہ 300 سال میں مکمل جوان ہوتے تھے. 70-80 فٹ ان کا قد ہوتا تھا اور کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، دانت نہیں ٹوٹتا تھا، نظر نہیں کمزور ہوتی تھی، بیٹھے بیٹھے مر جاتے تھے. ایسی طاقتور قوم. ہود علیہ السلام کی دعوت، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. مان جاؤ، اللہ کی مان جاؤ، کوئی نہیں اللہ کے سوا جس کی پوجا کرو. میں تم سے لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی. میں سب کچھ اللہ سے لوں گا، تم سے کچھ نہیں لے رہا. یہ ٹکراؤ ہوا ہے، دعوت اختتام پر پہنچی ہے. ہوا آئی ہے 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ فهل ترى لهم من باقیہ. 7 راتیں 8 دن ہوا چلی، ان کی ٹکڑے ٹکڑے کیے، گردنیں الگ، دھڑ الگ.
اور اللہ تعالیٰ نے کہا حل تری لہم من باقیہ، کوئی باقی ہے تو بتاؤ۔ صالح علیہ السلام کی دعوت چلی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ادھر سے شیطان کی دعوت چلی کہ نہیں کچھ نہیں ہے، مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعین فتلك بیوتهم خاویة بما ظلموا۔ دیکھو صالح کی دعوت چلی، شیطان کی دعوت چلی، دعوت فیصلہ کن انداز میں داخل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، چیخ ماری، انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا، ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا، فرشتے کی چیخ آئی، کلیجے پھٹ گئے۔ تبوک سے لے کر اردن تک ان کی بستیاں آج بھی زندہ سلامت موجود ہیں، صحیح سلامت ان کے گھر موجود ہیں، جو ان کی تباہی پر آج بھی نشان ہیں، اور اس پر وہ دلالت کر رہے ہیں کہ یہاں اللہ کے نافرمانوں کو اللہ نے پکڑا تھا۔ چلتے آؤ چلتے آؤ چلتے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے سامنے فرعون غرق ہوا ہے، پھر اللہ نے تورات کو اتارا۔ گھنٹے سے جاگ رہا ہوں، 26 گھنٹے سے جاگ رہا ہوں، مدینہ سے چلا ہوں، یہاں تک پہنچا ہوں، پچھلی رات بھی نہیں سویا ہوں اور آج رات بھی 1 منٹ نہیں سویا ہوں، جہاز سے اترا ہوں سیدھا ادھر آیا ہوں۔ اب آگے آپ کا نصیب ہے کہ آواز ہی نہیں پہنچ رہی آپ کو۔ میں نے تو اپنی پوری کوشش کی کہ میں وقت پہ پہنچ جاؤں، اللہ نے مجھے پہنچایا۔ میری آنکھیں جل رہی ہیں اس وقت، 26 گھنٹے سے جاگ رہا ہوں، اور آگے اللہ کے بندوں نے کیا کر دیا، سارا کام ہی خراب کر دیا۔ چلو صبر سے سنو، جس کو سمجھ میں آیا ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آیا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ تم سے زیادہ مجھے تکلیف ہو رہی کہ میں اتنی مشقت سے پہنچا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ 2 دعوتیں چلتی رہیں گی جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ سب سے پہلے تلوار اٹھائی ہے یوشع علیہ السلام نے، سب سے پہلی تلوار یوشع علیہ السلام نے۔ آدم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک یہ کوئی 7000 سال کا فاصلہ ہے۔ اس 7000 سال میں کہیں تلوار نہیں چلی، صرف دعوت چلی ہے، اور اس دعوت کے بول پر اللہ نے ہر باطل کو توڑا ہے۔ وہ فرعون کا باطل، وہ سمود کا باطل، وہ عاد کا باطل، اور وہ نمرود کا باطل، اور وہ قوم نوح کا باطل، اور پھر منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، پھر وہ جن کا اللہ نے ہمیں بتایا ہی کچھ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا۔ 1.25 لاکھ نبی آیا ہے، اللہ نے 25 نبیوں کا نام قرآن میں ہے، باقیوں کا نام ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن 7000 سال میں تلوار نہیں چلی، دعوت چلی ہے، اور ہر دعوت کے مقابلے میں بڑی طاقت کے ساتھ باطل آیا، اور اپنی پوری دعوت کے ساز و سامان کے ساتھ آیا۔ اللہ نے توڑا، کبھی پانی سے، کبھی ہوا سے، کبھی پتھروں سے، کبھی آگ سے، کبھی فرشتے کی چیخ سے، کبھی زمین میں دھنسا کر۔ منہم من ارسلنا علیہ حاصبا منہم من اخذتہ الصیحہ منہم من خسفنا بہ الارض منہم من اغرقنا۔ اللہ خود بتا رہا ہے، میں نے 4 ایٹم بم ہے، اللہ کے 4 ایٹم بم، ایک ہوا، پتھروں کی بارش، زمین کا زلزلہ، پانیوں کے طوفان، ان کے سامنے کوئی طاقت نہیں کھڑی ہو سکتی۔ ایک لہر کو اللہ اجازت دے دے، ہماری اب پہاڑ بھی بہا کے لے جائے۔ یوشع علیہ السلام نے تلوار اٹھائی، یوشع علیہ السلام نے تلوار اٹھائی ہے کلمے کی بلندی کے لیے نہیں، وطن کی آزادی کے لیے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم۔ اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ حکم تو تھا موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کہا کہ قوم مانی نہیں، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ہم نہیں جاتے، تو تیرا رب جا کے لڑ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، قوم نہیں مانی، پھر وہ سارے مر گئے، ایک نئی نسل تیار ہوئی۔ یہ جو نسل تلوار اٹھا کے جا رہی ہے، یہ کلمے کی بلندی کے لیے نہیں جا رہے، یہ نسل جا رہی ہے اپنا وطن آزاد کرانے کے لیے، یہ وطن کی آزادی کے لیے تلوار اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے بنی اسرائیل پر مال غنیمت حرام تھا، اس امت نے تلوار اٹھائی ہے کلمے کی بلندی کے لیے، ان پر مال غنیمت حلال ہے۔ بنو اسرائیل پر مال غنیمت حرام تھا، جو مال اکٹھا ہوتا تھا اس کو جمع کرتے، جانور بھی، سونا بھی، چاندی بھی، چیزیں بھی، کپڑا بھی، زیور بھی، اوپر سے آگ آتی تھی جلا کے راکھ بنا دیتی تھی۔ یوشع علیہ السلام کے بعد پھر طالوت نے تلوار اٹھائی ہے،
तालूत की तलवार भी क्यों उठी है? वमा लना अल्लाह